بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ درس مثنوی مولانا روم، مرکز اہل سنت جامعہ اکبریہ میاں والی سے آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو 6 درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مثنوی تو بہت سے لوگوں نے لکھی، کل مثنوی کا معنی میں بتا چکا ہوں، 2 جوڑے شعروں کو مثنوی کہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ نے مقبولیت مثنوی مولانا روم کو عطا فرمائی، وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو وجہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اصلاح انسانیت اور تصوف اور عقائد اہل سنت کو سامنے رکھ کر تمام حکایات کو مدون فرمایا، اور اللہ نے یہ آپ کو خاصہ عنایت فرمایا تھا کہ مشکل سے مشکل مسئلہ جو شاید تقریروں میں نہیں سمجھایا جا سکتا، وہ آپ نے حکایات کی صورت میں بیان کر کے اس طرح لوگوں کو سمجھایا کہ عام لوگ بھی وہ مسئلہ سمجھ جاتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے تقدیر پہ بہت سا لوگوں نے لکھا۔ معتزلہ نے اس کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، کسب انسان کا تقدیر بناتا ہے۔ لیکن جن اشاعرہ اور احناف سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنی تقدیر میں بندے کے لیے لکھ دیا ہے، بندہ وہ فعل اپنے اختیار کے ساتھ وہی اختیار کرتا ہے جو اللہ کی تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ علماء عقائد نے تقدیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کیا ہے؟ کہ اٹل موت، لا تستقدم ساعة ولا تستاخر۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کی موت لکھی گئی ہے وہ ایک گھڑی کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اس کو آ کے رہے گی۔ اور ایک ہے تقدیر معلق، جو وسائل پہ معلق کی گئی ہے کہ یہ آدمی اگر فلاں اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو صحتیاب ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو مر جائے گا۔ یہ آدمی اگر فلاں کام کرے گا تو اس کو کامیابی حاصل ہوگی، نہیں کرے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ تو یہ وسائل پہ رکھی گئی ہے، وسائل بندہ اختیار کرتا ہے تو تقدیر کے مطابق وہ لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، اور اگر وسائل اختیار نہیں کرتا تو پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ موٹی موٹی 2 علماء عقائد کی باتیں میں آپ کو سمجھائے جا رہا ہوں۔ مولانا روم نے اس مسئلے کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا کہ تقدیر لکھی ہوئی کس طرح غالب آ جاتی ہے۔ آپ نے ایک حکایت اس کے لیے لکھی کہ ایک سادہ آدمی، میں پہلے خلاصہ بتا دیتا ہوں تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی ہو۔ ایک سادہ آدمی دوڑتا دوڑتا حضرت سلیمان کی خدمت میں آیا
تو اس نے کہا حضرت میں بڑا بے قرار ہوں، ہوا کو حکم کریں مجھے اڑا کے کہیں دور لے جائے۔ سادہ مرد چاشت گاہے در رسید، در سرائے عدل سلیمانی دوید، رویش از غم درد ہر دو لب کبود، پس سلیمان گفت اے خواجہ چه بود؟ گفت عزرائیل رومنی چنی، یک نظر انداخت بر از خشم کی۔ حضرت ایک آدمی دوڑتا ہوا صبح صبح سلیمان علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا، کانپ رہا تھا، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، ہائے ہائے کر رہا تھا۔ آپ نے کہا کیا ہوا بھائی تجھے؟ وہ کہنے لگا حضرت آج رات حضرت عزرائیل نے مجھے بڑی غصے ناک آنکھوں سے دیکھا ہے، سرخ آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ میری جان قبضہ کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میں کیا کروں بھائی، میرے پاس تم کیوں آ گئے ہو؟ مولانا کہتے ہیں گفت ہی اکنوچ میں خواہی بخوا، گفت فرما در رائے جاں پناہ، تامرا از اینجا ہندوستان برد، تامرا اینجا با ہندوستان مرد، بو کے بندہ کہاں ضرب شد جاں برد۔ انہوں نے کہا آپ کے ہوا تابع ہے، آپ ہوا کو حکم کریں مجھے یہاں سے دور ہندوستان لے جائے اور کسی جزیرے میں جا کے مجھے ڈالے، کیونکہ وہ اسرائیل کی جو آنکھ کا غصہ ہے نا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کیا کیا؟ بادرا فرمود تاورا شتاب، برسوئے خاک ہندوستان براب، کہ اے ہوا تو جلدی جلدی اس کو اڑا اور ہندوستان کے کسی جزیرے میں جا کے اس کو چھوڑا۔ ہوا نے اس کو بٹھایا اور فوراً سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا، بادشاہ ہوا کا حکم تھا، ہوا تابع تھی نا آپ کے، تو آپ وہ ہوا فوراً اس کو اڑا کے آنن فانن ہندوستان کے جزیرے میں لے گئی۔ روز دیگر وقت دیوان لکھا، شاہ سلیمان گفت اسرائیل را، کام سلما را بچس میں چے سبب، بنگری دی باز گو اے پیک رب۔ دوسرے دن حضرت اسرائیل بھی سلیمان علیہ السلام کی کچہری میں آ گئے، آپ نے طلب کیا کہ بھائی اس میرے بابے کو تو نے کیوں غصے سے دیکھا کہ وہ بے قرار تھا، وہ بے قرار تھا، رو رہا تھا، تو نے اس کو غصے سے کیوں دیکھا؟ اس نے کہا عرض کی اے اللہ کے نبی، اے میرے ولی، گفتش اے شاہ جہاں نے بے زوال، فام کز کز نمود اورا خیال، کہ مرا فرمود حق کم روز باں، جہاں اورا تو رسید بہ ہندوستان۔ فرمایا کہ میں اس لیے تعجب میں تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ فلاں آدمی کی روح جا کے ہندوستان میں قبض کرو، فلاں آدمی کی روح جا کے ہندوستان میں قبض کرو، تو وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، روح مجھے حکم خدا کا تھا، تو میں تو پریشان ہوا کہ خدا کہتا ہے اس کی روح ہندوستان میں قبض کرو اور یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے اس تعجب اور غصے سے اس کی طرف دیکھا اور وہ بے قرار ہو گیا، اور اس نے آپ سے مطالبہ کیا کہ مجھے ہندوستان لے چلیں، مجھے ہندوستان لے چلیں۔ آپ نے اس کو ہوا پہ بٹھایا اور ہندوستان پہ پہنچایا۔ اللہ کا لکھا غالب آ لیا، میں نے اپنا کام کر لیا، میں نے اپنا کام کر لیا۔ آج عجب گفتم کہ اورا صد پرست، اوپر ہندوستان شدن دور اندرست۔
کہ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ یہ یہاں بیٹھا ہے، ہندوستان دور ہے، تو یہ کہاں وہاں جائے گا اور میں اس کی روح کیسے قبض کروں گا؟ تو ہماں کارے جہاں را ہم چنی، ان کی آس و چشم بکشادے ببی، زے اگر بگر ریزم از خود ای مجال، از کہ پرتاجم از حق ای وبال۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے کوئی تقدیر لکھتا ہے نا تو پھر اس کے لیے سما بھی پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا، سمجھے نا؟ قرآن کے الفاظ تو یہ ہے کہ آپ کو وہ موت آ کے رہے گی، اگرچہ آپ بروج مشیدہ میں محلہ سے جو شیشے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، جس میں بالکل ہوا ہی نہیں گھس سکتی، اگر آپ وہاں بھی بیٹھ جائیں نا، جو اللہ کا لکھا ہوا ہے وہ غالب آئے گا اور آپ کو موت آ کے رہے گی۔ مولانا اس ساری حکایت سے مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی تقدیر خدا آخرت کی کسی بندے کے لیے لکھ دیتا ہے نا تو پھر سما ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے ہندوستان لے چلو، تو وہ اللہ کی تقدیر میں اس کا ہندوستان میں روح قبض کرنا لکھا تھا، تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں اے سلیمان علیہ السلام آپ نے میرا کام آسان کر دیا، کیونکہ وہ پتہ نہیں کس طرح پہنچتا۔ یہی ہے، آپ دیکھیں نا، کبھی انسان مواقع دنیا کے دیکھتا ہے خود ششدر اور حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے بچایا تو کس طرح بچایا، اور اللہ نے کسی آدمی کو اس کا وقت پورا تو کیسے پورا کیا۔ میں نے ایک دفعہ اخبار میں پڑھا کہ ایک آدمی بھاگا نا، ادھر شور مچا کہ مکان گر رہا ہے، مکان گر رہا ہے، زلزلہ آیا نا، تو وہ وہاں سے بھاگا نا تو سڑک پہ آیا، موٹر نے اس کو کچل دیا۔ اب لکھا تو اس کی موت وہ موٹر کے نیچے آنے کی تھی، تو وہ وہاں مکان کے خوف سے بھاگا، موت نے اس کو سڑک پہ آ لیا۔ اسی طرح بندے کا لکھا ہوتا ہے کہ اس نے مرنا ہے اس فلاں ذریعے کے سبب، یہ تو اللہ کی تقدیر کا لکھا ہوا ہے، پھر وہ کس طرح غالب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا سما پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے غالب آ جاتا ہے، اور وہ آدمی وہی کام کرتا ہے جس کے ذریعے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مولانا نے مثال دے کے سمجھائی۔ دوسری آپ فرماتے ہیں تقدیر معلق، وہ وسائل پہ بنائی گئی ہے، اور اسی تقدیر کے مطابق ہم کہتے ہیں بندہ فعل مختار ہے، بندہ فعل مختار ہے۔ فعل مختار کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے بندے کو اس چیز میں اختیار دیا ہے، وہ اگر اپنا اختیار نیکی کی طرف رستہ دونوں واضح فرما دیا کہ یہ بھلائی کا رستہ ہے، یہ اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ برائی کا رستہ ہے، اگر اس پر چلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اس رستے پہ جنت ہے، اس رستے پہ جہنم ہے، اس رستے پہ فلاح ہے، دوسرے رستے پہ جو ہے ناکامی ہے۔ اللہ نے دونوں رستے واضح کر دیے، اب بندے کو فعل کا اختیار دے دیا، چاہے وہ فلاح کا رستہ اختیار کرے تو چاہے وہ وبا کا رستہ اختیار کرے، چاہے وہ نیکوں کی صحبت میں جائے، چاہے وہ جوئے بازوں کی صحبت میں، یہ تو اختیار اس کا ہے نا، اور اس کو جو سزا ملتی ہے اسی فعل اختیار کی ملتی ہے، اسے فعل اختیار کی ملتی ہے کہ تجھے جو بتایا گیا تھا کہ یہ وبال کا رستہ اس پاس نہیں جانا، اس طرف نہیں جانا، تم کیوں گئے ہو؟ تم فلاح کا رستہ اختیار کرتے، اور تمہیں جو سزا ملی ہے اس فعل کے جو ہے نا استعمال کی ملی ہے، ورنہ اللہ کا تو تقدیر تھی، لکھا ہوا تھا، دونوں اللہ کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا اور وہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ اب تقدیر معلق وسائل پہ رکھی گئی ہے، اس لیے بندے کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ وسائل فلاح کے تلاش کرے، وہ وسائل نیکی کے تلاش کرے، وہ وسائل بھلائی کے تلاش کرے، تاکہ اس کو اجر ملے، اس کو ثواب ملے۔ تو مولانا کہتے ہیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں، مبرم اور معلق۔ اب یہاں پہ
ایک اور صوفیاء کا مذہب ہے، صوفیاء کہتے ہیں تقدیر مبرم بھی اللہ کے نیک بندوں اور برگزیدہ بندوں کی جو ہے نا سفارش اور ان کی جو ہے نا نیکی سے چل سکتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، مبرم تو ہوتی ہے جو بالکل فٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور میں ہاں پھر اس کی مثال جو دی ہے غزالی زماں حضرت علامہ محمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا جاؤ، حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ حضرت موسیٰ کی روح قبض کرو، تو وہ جب آئے تو وہ حالت استغراق میں تھے، محو راز خدائی تھے، تو جب حضرت اسرائیل نے مداخلت کی نا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو تھپڑ دے مارا اور اسرائیل کی آنکھ نکل گئی۔ جاؤ دوڑو، اسرائیل پہنچے حضرت الہی کے بارگاہ میں، یا اللہ تو نے مجھے کوئی ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے جو بڑے جلال والا ہے، میں نے جو ہے نا اس کی روح قبض کرنا چاہیے، اس نے الٹا مجھے تھپڑ رسید کر دی اور میری آنکھ نکال دی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ میرے کلیم تھے نا، تو وہ مجھ سے میں گفتگو تھے، تو تم نے تو اس کا لحاظ رکھنا تھا نا کہ وہ حالت استغراق سے باہر آتے، تم نے مداخلت کر دی تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے تجھے تھپڑ مارا۔ جا اللہ تو اب میری آنکھ تو میں قدرت سے درست کر دیتا ہوں، اللہ نہیں دی تھی، اللہ نے درست کر دی۔ فرمایا جاؤ اس میرے کلیم کو کہو کہ وہ جو بنی اسرائیل کا بیل ہے نا، وہ ان کا مقدس بیل تھا نا، قرآن میں ذکر ہے، تو اس کے پشت پر ہاتھ رکھو، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہم اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دیں گے۔ پھر بھی تو خدا کے پاس آنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، اللہ فرماتا ہے آپ کو آنا پسند نہیں ہے تو بیل پہ ہاتھ رکھو، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے 100 سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی خدا کے پاس جانا تو ہے، موت برحق ہے۔ فرمایا نہیں تو پھر اتنی مدت لینے کی کیا ضرورت ہے، میں ابھی تیاری کرتا ہوں، تو تم تیار ہو جاؤ اور مجھے خدا کے پاس لے چلو۔ میں وضو کیا تو آ گئی، تیاری کر لی اور آ گئے حضرت ملک الموت، اور موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ آپ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا، پھر آنا، پھر آنکھ کو درست کرانا، پھر خدا سے دوسری دفعہ اجازت طلب کرنا، اور اجازت کے بعد روح کا قبض ہونا۔ فرمایا اس میں کچھ دیر تو لگی ہے نا، آنے میں، جانے میں، آنکھ درست کرنے میں، پھر دوبارہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں جو دیر لگی ہے نا، یہ قضائے مبرم تھی، جو قضائے مبرم اللہ نے اپنے نبی کے لیے ٹال دی، مؤخر کر دی۔ اور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے قضائے مبرم بھی مؤخر کر دی جاتی ہے۔ موت ذرا ٹھہر جا، کیا ہے قاضی صاحب؟ ذرا موت ٹھہر جا، اے موت ذرا ٹھہر جا، میں مدینے تو جا لواں۔ لینی تو ہے یار موت، اے اسرائیل مرنا تو ہے نا، تو پھر اس جگہ نہ مار، مجھے مدینے جانے دے، وہاں میری روح قبض کر لینا۔ تو یہ عاشقوں کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس تقدیر کے معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا ولا تجعلنا منہم۔ ہمارے محترم بھائی صاحبزادہ سردار احمد صاحب سجادہ نشین کھریپڑ شریف دنیا سے انتقال کر گئے۔ وہ مثنوی کے پروانے اور مثنوی کے درس کے دیوانے تھے، وہ میرے استاد بھائی اور ساتھی تھے۔ ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم
یا اللہ آج کا درس مثنوی جو ایک تقدیر کے موضوع پہ تھا، یا اللہ یقیناً ہم نے تیری رضا کے لیے یہ محفل سجائی، اس کا ثواب حضرت صاحبزادہ مولانا سردار احمد صاحب کھرائپڑ شریف رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو بخشتے ہیں۔ یا اللہ ان کا مقام جنت الفردوس میں بلند فرما، اور یا اللہ ان کا پھیلایا ہوا مشن ان کے آنے والے صاحبزادوں کو اور ان کے آنے والے بھائیوں کو جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما اجمعین برحمتک۔